السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم جو ہے تو ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کا جو سورہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، تو اس کی چند آیتیں ہر ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی ان آیتوں کا پیغام دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 98، 99، 100 اور 101 دیکھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آیت نمبر جو 98 ہے تو وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ پورا پورا ماننے کا نام ہے، نہ کہ اپنے مرضی کے مطابق چننے کا نام۔ پھر آیت نمبر 99 جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن تو ایک دم واضح ہے لیکن ہمارے دلوں پر ہی پردے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیت نمبر 100 جو ہے وہ ہمیں خبردار کرتی ہے، معاف کرنا، آیت نمبر جو 100 ہے تو وہ ہمیں سچائی اور استقامت سکھاتی ہے، اور آیت نمبر 101 جو ہے تو اس میں مطلب آیت نمبر 101 ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو دیکھی ہوئی، اس کا یہ پیغام تھا کہ صرف قرآن کو جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ماننا اور اپنانا اور اس پر پوری طرح عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے اس کا مقصد ہے کہ جو قرآن مجید عربی میں ہے تو اس کو ہم اگر تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اردو میں بھی وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہم جو ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بہت ہی پابندی سے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو عربی میں ہونے کی وجہ سے اگر ہم عربی سے واقف نہیں ہیں تو اردو میں وہ ہمیں تھوڑا بہت کیوں نہیں ہوتا سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا تو ہی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اگر ہم عمل کریں گے تو ہی ہمیں اس کا ایک بہت ہی بڑا اجر ملے گا۔ اس طرح کی امید ہم اللہ تعالیٰ سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہاں، اور ایک بات کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے بھی جو ویڈیوز ہے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ہمارا جو چینل ہے اس کا نام ہے آؤ قرآن سمجھے۔ اب ہم کو آج دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی جو ایک بہت ہی بڑی جو آیت ہے، آیت نمبر 102، جو کہ ہمیں جادو اور اس کے اثرات کے بارے میں سکھاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم کو آج دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت نمبر 102 ہے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کی اطاعت کے بارے میں پڑھ کر سناتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے مطلب جو بنی اسرائیل کا ذکر اس صورت میں آیا ہے کثرت سے، ان کی بات چل رہی ہے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کی بھی جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دیتی تھی اور فائدہ نہیں دیتی تھی، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ
جو شخص اسے اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی بنی اسرائیل، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب اس آیت کا جو پس منظر اور تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ آیت جادو جو ہے، جس کو سحر بھی کہا جاتا ہے، سحر کے مسئلے کو واضح کرتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی تردید کرتی ہے، یا اس جھوٹے الزام کو رد کرتی ہے۔ اب اس آیت میں اہم نکات ہم دیکھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام، بعض لوگوں نے کہا کہ سلیمان کی سلطنت جادو کے ذریعے تھی، تو اللہ نے یہاں پر یہ صاف فرما دیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، اصل کفر کس نے کیا؟ تو شیاطین نے کیا، جادو سکھایا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہاروت و ماروت کا معاملہ، وہ بطور آزمائش بھیجے گئے تھے، وہ پہلے خبردار کرتے کہ ہم آزمائش ہے، کفر نہ کرو۔ اور چوتھا جو ہے جادو کا اثر، کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، نقصان پہنچانا، مگر اللہ کے حکم کے بغیر یا اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جادو اختیار کرنے والا آخرت میں محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت سے جو متعلق احادیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ یہ حدیث بخاری شریف نے بھی نقل کی ہے اور مسلم شریف نے بھی نقل کی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات سچ مانے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا انکار کیا۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب اس حدیث سے متعلق جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے کہ صحابہ جو ہے وہ تعویذ ٹوٹکے سے دور رہتے، بیماری میں دعا، صدقہ اور قرآن کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے شفا پائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علاج قرآن میں سے ہو، جادو سے نہیں۔ اب اس آیت کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟ آج بھی جادو ٹونا تعویذ کا کاروبار عام ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کو فوراً جادو کہہ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے ہر چیز اللہ کے اذن اور حکم سے ہوتی ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور اصل جو حفاظت ہے قرآن، دعا، اصل جو حفاظت ہے وہ قرآن میں، دعا میں اور تقوی میں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان پاک تھے، پہلا۔ دوسرا، جادو کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تیسرا، آزمائش میں کامیابی اطاعت سے ہے۔ چوتھا، نقصان اور فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو علم اللہ سے دور کرے وہ علم نہیں بلکہ ہلاکت۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑھے جائے تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیاطین نے، جن میں انسان اور جنات دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا جو راز ہے وہ جادو میں مضمر ہے، اور اگر جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے۔ حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی۔ دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو گر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنے مقدس کتابوں میں شامل کر دی، جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہے۔ چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول 11:1-12 میں ان کے معاذ اللہ مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید کی ہے، مطلب اس کو رد کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط ہے الزام ہے۔ یہاں قرآن کریم صریح الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے اور یا ان کو رد کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ خود معلوم کر سکتے کہ یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس بات کا علم آپ کو وحی کے سوا کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا یہ آیت بذات خود آپ کے صاحب وحی رسول ہونے کی واضح دلیل ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ بتلایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا بہتان لگایا گیا ہے، بلکہ اس قدر جم کر اس کی تردید فرمائی ہے۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے واضح کرتے تو وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدی بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرے اور یہ بتائے کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اس علم میں اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کی مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح یہ سبب اور مستبب کے رشتے منسلک ہے۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبع بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو جائے اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کی بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا، خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو، انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جاتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے
کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گھنونے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے۔ مثلا یہاں پر مثال دی گئی ہے میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ یہاں سے جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور اصولی غلطی جو ہے پر متنبع کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جادو میں ہدایت معاف کرنا جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم سے کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہیں گے۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا، اس لیے واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا کے دوسرے جو اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی معیشت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور معیشت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی معیشت سے وہ کام کروا دیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور معیشت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیشت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ معیشت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہوتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور ثواب کے کاموں سے مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا ہے کہ کاش وہ علم رکھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہے، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ کالعدم ہے۔ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت اور معیشت سے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی رضامندی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی معیشت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ معیشت اچھے برے اچھے برے دونوں کاموں، لیکن رضامندی جو ہے وہ صرف جائز اور ثواب کے کام سے مخصوص ہے۔ اس آیت کے شروع میں جو یہ حقیقت کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن معاف کرنا لہٰذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہی مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے، تو وہ علم کسی کام کا نہیں۔ کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ اب کچھ الفاظ یہاں پر ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں تو ہم کو انشاءاللہ جو ہم تلاوت ابھی رمضان المبارک میں قرآن کی کر رہے ہیں عربی میں، تو اردو میں بھی تھوڑا بہت ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ وہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں ویڈیوز میں. اور اتبعوا، اب یہ اتبعوا جو ہے وہ انہوں نے پیروی، مطلب یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس کا جو 3 حرفی مادہ ہے فعل ہے وہ ہے تا با اور معاف کرنا الف تا با اور عین. اتباع کرنا مطلب پیروی کرنا. اور یہ جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے جمع کا مذکر. ما یہاں پر اس کا مطلب ہے جو. تتلو شیطان، تتلو شیاطین بولے تو پڑھتے تھے. اب یہ تتلو جو بنا ہے وہ تلا جو ہے اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہے. تلا مطلب کسی چیز کو پڑھنا یا تلاوت کرنا. الشیاطین الا مطلب پر، یہ جو ہے حرف جر ہے. اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو دیکھ چکے. ملک سلیمان مطلب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں یہ جو پڑھتے تھے ہاروت ماروت، اس کی پیروی یہ بنی اسرائیل کرتے تھے. وہ مطلب اور ما مطلب نہیں، اور کفرہ مطلب کفر کیا. مطلب یہ جو ہے ماضی کا 3 حرفی فعل ہے کاف فا اور را، یعنی واحد مذکر غائب. اور کفر نہ کیا سلیمان مطلب سلیمان علیہ السلام. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ کفر جو ہے وہ یہ جو شیاطین تھے انہوں نے، وہ مطلب اور لاکنہ مطلب لیکن الشیاطین شیطان جمع ہے یہ کفرو مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے جو شیاطین کے لیے استعمال ہوا ہے. غائب کا صیغہ ہے مذکر ماضی کا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے. اب یہ اس کا جو ہے 3 حرفی جو مادہ ہوگا وہ ہوگا عین لام اور میم. مطلب معاف کرنا 4 حرفی عین لام لام اور میم. لام یہاں پر 2 بار ہے. علامہ اور اس کے بعد علامہ علمو، اس طرح سے اس کی گردان ہوگی ماضی کی. علمت علمتا علمنا، پھر علمتا علمتما علمتم، علمتی علمتما علمتنا اور علمتو علمنا. اور یہ جو ہے مضارع کی گردان ہے. مضارع میں ہوگا یعلمو یعلمان یعلمونا. تو یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے مطلب مذکر جمع غائب. اور ہم نے دیکھا 4 حرفی فعل میں مضارع پر پہ یہاں یا کو پیش لگتا ہے. ناس یہ لوگ، سحر مطلب جادو، وہ مطلب اور ما مطلب جو. انزلہ، اب انزلہ جو ہے وہ یہ 4 حرفی جو فعل ہے انزلہ، اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا نون زال اور لام. تو یہ مضارع انزلہ بولے تو یہ مجہول ہے. اس کا معروف ہوگا انزلہ اور انزلہ یہ مجہول ہے. اعلیٰ مطلب یہ پر الملکین. تو یہ 2 فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے جن پر نازل ہوا تھا. 2 فرشتوں پر. کون سے شہر میں؟ عراق کا ایک شہر ہے بابل، اور ان کے نام فرشتوں کے تھے ہاروت اور ماروت. وہ مطلب اور ما مطلب نہیں. یعلمانی، اب یہ یعلمانی یہ جو ہے یہ 2 مطلب جو ہے تو غائب کا صیغہ ہے ماضی کا، معاف کرنا مضارع کا غائب کا صیغہ ہے جو تثنیہ یا 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. من مطلب سے، احدین حتیٰ مطلب یہاں تک. یخولا، اب یہ یخولا جو ہے یہ ہم فعل دیکھ چکے ہیں، اس کے اوپر پورا ویڈیو. خاف الف اور لام، خالہ جو فعل ہے ماضی کا، اس کا مضارع یخولو
उससे बना है। इन्नमा मतलब सिर्फ, नाहनु मतलब हम, फितनतुन आजमाइश, मतलब वो दोनों फरिश्तों ने कहा कि हम ये जो कर रहे हैं ये तुम लोगों के लिए सिखा रहे हैं, ये आजमाइश है। फ मतलब फिर, ला मतलब नहीं, तकफुर, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या करना, कुफ्र या इनकार ना करना। अब ये तकफुर जो है ये अम्र है, ऑर्डर है, ये हाजिर का सेवा। फ मतलब फिर, यतअल्लमूना, तो ये जो है 5 हरफी फेल है इसका माजी का। ता आइन लाम लाम मीम, मतलब ताअल्लमा, और उसका मुजारे होगा यतअल्लमु। और ये जो है ये तीसरे नंबर का मुजारे का सिगा है, मतलब मुज़क्कर जमा गायब। मिनहुमा, मिन मतलब यानी वो सीखते थे उन दोनों फरिश्तों से, और ये हुमा मतलब वो दोनों जो ये हारूत और मारूत से। माँ मतलब युफर्रिखूना बिही बैनल मरी, और वो क्या करते थे, ये सीख कर उस इल्म का गलत इस्तेमाल करते थे, जादू करते थे, और क्या करते थे कि युफर्रिखूना। अब ये जो है ये फर्रखा, फा रा रा और खाफ, युफर्रिखू मतलब ये मुजारे का है, तीसरे नंबर का सिगा है, मुज़क्कर जमा गायब। तो ये क्या करते थे, जुदाई डालते थे बिही बैनल मरी व ज़ौजी, मतलब ये इस इल्म को हारूत मारूत से सीख कर उसका गलत इस्तेमाल करके जादू के ज़रिए वो क्या करते थे कि खाविन में और उसकी जो बीवी है उन दोनों में जुदाई डालते थे। मर ही खाविन और ये ज़ौजी ही बीवी इसकी, वह मतलब और, माँ मतलब नहीं, हम। और अल्लाह ने कहा कि वो नहीं नुकसान पहुंचाने वाले इससे किसी को, बिज़ारीना मतलब नुकसान, बिही मिन अहद, इल्ला मतलब सिवाय, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, इज़्न ना हो, बिइज़्निल्लाह, वह मतलब और यतअल्लमूना, ये भी यही 5 हरफी फेल है। माँ मतलब नहीं, यजुर्रु, इसका माजी का 3 हरफी फेल है, ज़्वाद रा और रा, ज़र्रा, और इसका मुजारे ये है यजुर्रु, पहले नंबर का है, मुज़क्कर वाहिद गायब। हम मतलब वो सब, वह मतलब नहीं, माफ करना, वह मतलब और, ला मतलब नहीं, यनफ़अहुम, और वो नहीं नफ़ा देता। यनफ़अहुम बोले तो ये इसका 3 हरफी माजी का मादा है, नून फा और आइन, नफ़ा, और उसका जो है मुजारे होगा यनफ़अु, ये पहले नंबर का मुजारे का सेवा है, मुज़क्कर वाहिद गायब। वह मतलब और, लखत अलिमु, अलिमु ये जो है 3 हरफी माजी का जो है, आइन लाम मीम, तीसरे नंबर का सेगा है, मुज़क्कर जमा गायब का, अलिमा अलिमु। लमनिश्तरा, जिसने ये खरीद, इन्हें इसके लिए, अब ये इश्तरा मतलब खरीदना, मा लहू फिल आखिरती, मतलब जिस किसी ने इस तरह से किया कि इल्म का गलत इस्तेमाल किया और किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कोई हिस्सा नहीं। फिल आखिरती मतलब ये फी मतलब में, मिन मतलब से, खलाक मतलब हिस्सा, वह और लबीसा बत्ता, माँ मतलब जो, शरोबी उन्होंने बेच दिया, अनफुसहम अपने आप को। लव मतलब काश, कानू वो, यालमूना जानते होते। अब ये यालमून जो है ये
اس کا 3 حرفی جو ماضی کا مادہ ہے عین لام اور میم علیمہ، اور اس کا مضارع ہوگا یعلمون، اور یہ تیسرے نمبر کا مضارع کا صیغہ ہے مذکر جمع غائب کا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں اور اس کا پیغام ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج ہم یہاں رکیں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔